ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، ان آیات مبارکہ کے اندر غزوہ حنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 8 ہجری کے اندر مکہ کو فتح فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ سے چلے، مدینہ طیبہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے اور مکہ فتح ہوا۔ جب 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فتح مکہ فرمایا ہے، یہ پیشن گوئی تورات کے اندر بھی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات میں یہ پیشن گوئی موجود تھی، ایک نبی ایسا آئے گا جو دارالخلافہ کو فتح کرے گا اور 10,000 قدسیوں کی جماعت اس کے ساتھ ہوگی۔ قدسیوں سے مراد یہ ہے کہ پاک دامن لوگ اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ مکہ کو فتح کر لیں گے۔ یہ پیشن گوئی تورات کے اندر موجود تھی۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کے اندر جب فتح مکہ فرمایا تو یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، یعنی بالکل سچ کیا ہے، ثابت ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ نے مکہ کو فتح فرمایا تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بھاگ گئے، مکہ کو چھوڑ کر کیا ہے بھائی، بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں کے اندر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، اور بھاگنے والوں کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ کفار کو اسلحہ فراہم کرنے والا جس کا نام تھا صفوان بن امیہ، یہ بھی تھا، یہ بھی بھاگ گیا تھا مکہ کو چھوڑ کر، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ انہیں اس بات کی فکر تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا جو ہے بدلہ بھگتنا پڑے۔ اسی طریقے سے بھاگنے والوں میں ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو شہید کرنے والے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، جس کا نام تھا وحشی، وہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا وہ بھی بھاگ گیا تھا۔ اسی طریقے سے بہار بن اسود ایک شخص تھا، اس نے ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ ہجرت کرنے کے لیے مدینہ میں آنے لگی تو یہ اونٹ پر سوار تھی۔ اسی بہار بن امیہ اسود نے حضرت زینب کا جو پاؤں پکڑا اور نیچے گرا دیا، حتیٰ کہ حمل بھی ضائع ہو گیا اور حضرت زینب کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت دن تک وہ بیمار رہی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو یہ بھی بھاگ گیا تھا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کفار نے ہتھیار ڈال دیے اور کچھ کفار کیا ہے مکہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب ہتھیار ڈالے تو مکہ کے ارد گرد 2 قبیلے آباد تھے، ایک قبیلے کا نام تھا بنو حوازن اور ایک قبیلے کا نام تھا بنو ثقیف۔ یہ 2 قبیلے بڑے جنگجو تھے اور بہت بڑے بڑے تھے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی شاخیں بہت زیادہ تھی، افراد کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ تھے اور تیر اندازی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ آگے تھے، حتیٰ کہ اتنے تیر انداز تھے، علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ تیر چلاتے تو کوئی تیر بھی ان کا خطا نہ ہوتا، نشانے باز بہت زیادہ تھے۔ اسی طریقے سے ان کے پاس مال و دولت، خزانے، اونٹ، بکریاں، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، یعنی جس قوم کے اندر سب سے زیادہ یعنی جو صفات پائی جاتی ہیں اس کے مضبوط ہونے کی، وہ ساری کی ساری صفات ان دونوں قبیلوں میں پائی جاتی تھی، حوازن کے اندر بھی اور ثقیف کے اندر بھی۔ تو جب مکہ والوں نے ہتھیار ڈالے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، ایک وقت آئے گا مسلمان جو ہے اب مکہ کو انہوں نے فتح کر لیا ہے اور ایک وقت آئے گا یہ ہم پر بھی حملہ کریں گے
گے، لہٰذا ایسے کیا جائے، ہم مکہ پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ابھی یہ کمزور ہیں، لہٰذا ان کو ابھی جو ہے ان کو لڑائی کر کے ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا بھائی، آپس میں مشورہ کیا۔ جب انہوں نے مشورہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ آپس میں تیاریاں کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب یہ سمجھا کہ مکہ کے اندر لڑائی نہ ہو، لہٰذا ایسے کیا جائے کہ مکہ سے باہر جا کر ان کے ساتھ لڑا جائے اور ان پر حملہ کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے 4000 افراد ہیں، جنگجو ہیں، اور ایک روایت کے اندر 24,000 کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو علماء نے دونوں روایات کے اندر یہ تطبیق دی ہے کہ 4000 تو لڑنے والے تھے اور مکمل کر لیا جائے تو 24,000 افراد بنتے تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے سارے ملا کر ان کی کل تعداد کیا ہے بھائی، 24,000 بنتی ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ابھی تو جانا ہے آگے، قبیلہ بنو جو حوازن ہے اور اسی طریقے سے قبیلہ بنو ثقیف ہے، ان کے ساتھ جا کر لڑنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ تیاری کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تیاری کرنا شروع کر دی، زیروں کو لیا گیا، نیزے لیے گئے، اسی طریقے سے لڑائی کرنے کے لیے خود اور یہ جنگی سامان کو خریدا گیا یا منگالی کے طور پہ لیا گیا، اچھی طریقے سے تیاری ہو گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری فرما لی تو آپ کے ساتھ کل 12,000 افراد ہو گئے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 10,000 تو وہ تھے جو مدینہ سے مکہ میں آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور 2,000 جو تھے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے، 2,000 اور مسلمان جمع ہو گئے۔ فرمایا کل 12,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان، مکہ ایک تو راستہ جاتا ہے مکہ سے مدینہ کی طرف اور ایک راستہ جاتا ہے مکہ سے طائف کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ مکہ سے جو طائف ہے یہ 75 میل کا فاصلہ ہے۔ فرمایا طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جس کو حنین کہا جاتا ہے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں جا کے جنگ لڑی ہے اس حنین کے مقام پر لڑی ہے، اس وجہ سے اس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کی زبان پر یہ بات جاری ہو گئی کہ جب ہم تھوڑے تھے تو ہم فتح حاصل کر کے آیا کرتے تھے، لہٰذا اب ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ہم تو ضرور بضرور ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اس قسم کے الفاظ ایک دو صحابہ کی زبان مبارکہ سے نکل گئے۔ جب یہ نکلے تو پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ تکبر والی بات یا ایسی بات جس سے انسان کی نظر اللہ رب العزت سے ہٹ جائے تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب جو غزوہ میدان حنین ہے وہاں پہ پہنچے تو فرمایا کہ یکدم تو فتح مسلمانوں کو ہوئی، لیکن مسلمانوں کو فتح ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد ان کے جو 4,000 جو جنگجو تھے یا تیر برسانے والے لوگ تھے وہ پہاڑوں کے اوپر چڑھے اور چھپ چھپا کر انہوں نے تیر برسانا شروع کیے، حتیٰ کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہوئے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ میدان چھوڑ کے آگے پیچھے چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس اور آپ کے چچا زاد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یہ تھے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے۔ اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی ہی نہیں ہوں بلکہ میں عبد المطلب کا کیا ہوں بھائی، بیٹا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھ رہے تھے اس خچر پہ سوار ہو کر، پھر آپ نے حضرت عباس اپنے چچا کو کہا کہ عباس آواز لگاؤ۔ حضرت عباس کی آواز بہت زیادہ تھی، علماء نے فرمایا ہے کہ ایسے محسوس ہوتی جیسا کہ بجلی کڑک گئی، اتنی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند آواز عطا فرمائی تھی۔ فرمایا پھر حضرت عباس نے آواز لگائی کہ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے یعنی کیکر کے درخت کے نیچے جو بیعت کی تھی کہ ہم مر جائیں گے اور چھوڑیں گے نہیں۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس نے آواز لگائی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری دیکھیے کہ آپ اکیلے میدان کے اندر موجود تھے، خچر پر سوار تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کفار کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے۔ تو جب حضرت عباس نے آواز لگائی تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے فتح کن کو دی بھائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب صحابہ اکرام کو فتح ہوئی تو 4,000 ان کے قیدی بن گئے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر کتنے آئے بھائی، 4,000۔
اور وہ لڑنے کے لیے کیسے آئے تھے؟ فرمایا کہ اپنی عورتیں بھی لے کر آئے، اپنے بچے بھی لے کر آئے، اپنے جو بکریاں تھی وہ بھی لے کر آئے، اپنے اونٹ بھی لے کر آئے، یعنی 24,000 اونٹ مفسرین نے لکھا ہے وہ ساتھ لے کر آئے، اور کئی من جو ہے وہ سونا ساتھ لے کر آئے، عورتیں بچے سارے لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ تاکہ ہر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں جنگ سے بھاگ نہ سکوں، کیونکہ پیچھے تو کوئی ہے نہیں، سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں، کوئی بھی بھاگنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے سارے کے سارے کو کیا کر لیا بھائی؟ جمع کر لیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی وہ تو سب کچھ لے کر آ گئے ہیں، بکریاں بھی لے کر آ گئے ہیں، اونٹ بھی لے کر آ گئے ہیں، سونا چاندی بھی لے کر آ گئے ہیں، اپنی عورتیں اور بچے بھی لے کر آ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، کل کو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بننے والا ہے، کل کو سارا کچھ مسلمانوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ مال غنیمت بننے والا ہے۔ بہرحال جب صحابہ کرام کو فتح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 یا 15 دن ان کا انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے کر آ جائیں۔ 14 یا 15 دن علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم نہیں فرمایا، بلکہ ایسے ہی آپ نے کیا ہے وہاں جارانہ ایک مقام ہے، یعنی حنین سے کہاں آگے تھے؟ جارانہ۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا تو جارانہ سے جو احرام باندھا جاتا ہے اس کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں سے عمرہ فرمایا ہے، اور وہاں پہ ایک کنواں وہ موجود ہے اصلی حالت کے اندر جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا مال غنیمت اور قیدی وغیرہ کہاں لے کر آئے؟ جارانہ کے مقام پر، اور آپ نے 14 یا 15 دن انتظار فرمایا کہ شاید کہ یہ لوگ آ جائیں اور مسلمان ہو جائیں تو میں ان کو کیا ہے مال جو ہے واپس کر دوں گا اور ان کے قیدی جو آزاد کر دوں گا اگر یہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن 14 اور 15 دن کے انتظار کے بعد وہ مسلمان نہ ہوئے۔ جب مسلمان نہ ہوئے اور آپ کے پاس آئے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال غنیمت اور قیدی جو ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان کیا کر دیے؟ تقسیم فرما دیے۔ جب تقسیم فرمائے تو ان کے جو حوازن اور ثقیف کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں لہٰذا ہمارا مال بھی واپس کر دیا جائے اور ہمارے قیدی اور عورتیں اور بچے بھی کیا ہے بھائی؟ واپس کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب نہیں ہو سکتا، ہاں ایک چیز آپ رکھو، ایک چیز واپس ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں واپس نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا میں کیسے واپس کروں؟ میں نے تو ان کو جو ہے یہ مجاہدین تھے ان کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ ہاں ایک چیز آپ کو اختیار ہے، اگر آپ کہیں مال واپس کرو تو مال واپس ہو جائے گا لیکن قیدی آزاد نہیں ہوں گے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قیدی ہمیں دے دیے جائیں اور مال نہ دیا جائے تو پھر قیدی جو ہے وہ واپس ہو جائیں گے، ایک چیز واپس ہو جائے گی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم مسلمان ہوتے ہیں لہٰذا ہماری عورتیں اور بچے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں، مال کی کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کر کے ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے بھائی ہیں یہ مسلمان ہو کر آ گئے ہیں اور میں نے ان کو اختیار دیا تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کر لو، یا تو مال پسند کر لو یا قیدی لینا پسند کر لو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قیدی جو ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں ان کے قیدی واپس کر دوں؟ یہ بات تمہیں پسند ہے؟ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہاں ہمیں یہ جو فیصلہ ہے قبول ہے، ہم قیدی ان کے کیا ہیں بھائی؟ واپس کرتے ہیں۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور تمام صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم قیدی ان کے واپس کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تم دل سے کہہ رہے ہو یا اوپر سے کہہ رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیے کہ ہم ایک بات ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایسا ہے، ایک آدمی بھی ہاں کر دے ہم سمجھتے ہیں سب کی رضا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تم دل کی رضا سے کہہ رہے ہو یا ویسے کہہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنے صحابہ کرام تھے ان کے سرداروں کو بلایا، کیونکہ وہ جماعتیں بنی ہوئی تھی، سرداروں کو بلا کر کہا کہ تم اپنے سرداروں کو کہو جو آدمی دل سے چاہے کہ قیدی واپس کر دے تو وہ قیدی واپس کر دے، جو دل سے نہیں چاہتا تو آئندہ جب قیدی آئیں گے تو ہم ان کے بدلے میں کیا دے دیں گے؟ قیدی دے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی ڈیوٹی لگائی تو سارے کے سارے صحابہ کرام نے اپنے سرداروں کو یہی جواب دیا کہ جو فیصلہ حضور نے فرما دیا ہمیں قبول ہے، ہم لہٰذا ان کی جو قیدی ہیں وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سرداروں نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو کیا کر دیا بھائی؟ واپس کر دیا۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ ہمارے اندر تعجب، تکبر، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر دو، ہماری نظر صرف کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت پر۔ جب انسان کی نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اسباب کی طرف آ جاتی ہے، پھر انسان کے اندر کیا ہے بھائی؟ کمزوری آ جاتی ہے۔ ہر حال میں، ہر وقت میں، آپ دکاندار ہیں، آپ گاڑی پر سوار ہیں، آپ مزدور ہیں، کچھ بھی ہیں، نظر یہ ہو کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہو رہا ہے، تیرے فضل سے ہو رہا ہے، تیرے کرم سے ہو رہا ہے۔ جب نظر انسان کی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور اسباب سے پھر جاتی ہے، وہ انسان اللہ کے ہاں بہت زیادہ درجہ پا لیتا ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر ہمیں دل و جان کو تسلیم کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا فرمایا بھائی؟ دل و جان سے اس حکم کو قبول فرمایا۔ اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مقامات پر۔ مواطن کا معنی کیا ہے بھائی؟ بہت سے مقامات، آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے۔ غزوہ بدر میں بھی کیا ہے بھائی؟ صحابہ اکرام کو فتح ہوئی کس کی توفیق سے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ غزوہ احد میں بھی فتح ہوئی، دیگر مقامات پہ بھی کیا ہوئی بھائی؟ فتح ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پکی بات ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مقامات پر۔ فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، خصوصیت سے حنین کے دن، خصوصیت سے کیا ہے بھائی؟ حنین کے دن۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، فرمایا جب تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے، تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے، کہ تم یہ کہنے لگ گئے تھے کہ ہم بہت زیادہ ہیں، ہم فتح پا لیں گے، جب تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا تمہاری کثرت نے۔ روایات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جب صحابہ اکرام آگے پیچھے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم سے جب آواز لگائی گئی اور سارے کے سارے صحابہ اکرام جمع ہو گئے حضور کے ارد گرد، تو وہ صحابی جن کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں فتح ہو جائے گی، فوراً حضور کے سامنے معافی مانگنے لگ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ وہ سچے اور پکے مومن تھے، غلطی ہو جاتی تو فوراً اقرار بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے تھے۔ میں اور آپ پکے مومن نہیں ہیں، پہلی بات تو غلطی ہو جائے تو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری غلطی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم معافی بھی مانگتے ہیں تو پھر دل سے نہیں مانگتے۔ صحابہ اکرام کی یہ شان تھی، اگر کوئی غلطی ہوئی تو فوراً حضور کے سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ سے سچی دل سے کیا مانگی بھائی؟ معافی مانگی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس غلطی کی معافی پر کیا ہے بھائی؟ سب کو فتح عطا فرما دی۔ ارشاد فرمایا فلم تغن عنکم شیئا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ نہ کام آئی، وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کشادہ ہونے کے، یعنی زمین کشادہ تھی اس کے باوجود کیا ہو گئی بھائی؟ تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنا اطمینان نازل فرمایا علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنین پر۔ اللہ تعالیٰ نے خاص سکون حضور پر نازل فرما دیا۔ کیا شان ہے کہ سارے آگے پیچھے اکیلے حضور میدان میں کھڑے ہیں۔ نبی بہادر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دلیر، بہادر، بزدل کوئی نبی نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آج تک۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں بھائی؟ بہادر ہیں۔ یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ دیکھو حضور میدان حنین کے اندر اکیلے کھڑے ہیں اور تیروں کی بارش ہے، لیکن آپ بالکل گھبرائے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کوئی گھبرائے ہیں؟ اکیلے دو ہی تو ہیں نا، موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں نا، لیکن وقت کا نمرود سامنے موجود ہے، کوئی گھبرائے؟ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ دلیر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو طاقت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا؟ اپنے رسول پر اطمینان نازل فرمایا اور مومنین پر اطمینان نازل فرمایا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے دیکھا نہیں ہے۔ میدان بدر میں بھی لشکر اترے تھے اور کیا ہے غزوہ حنین کے اندر بھی فرشتوں کے لشکر اترے ہیں۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، عذاب دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا بدلہ یہی ہے، ان کی پٹائی ہونی چاہیے، یہی بدلہ کیا ہے بھائی؟ کافروں کا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اللہ نے توجہ فرمائی اس کے بعد، پھر اللہ توجہ فرماتا ہے اس کے بعد، ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جس پہ چاہتے ہیں توجہ فرماتے ہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔